اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ سورۃ الغاشیہ۔ پچھلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کو جمعہ کی نمازوں میں تلاوت کیا کرتے تھے، اور عیدین کی نمازوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں تلاوت فرمایا کرتے۔ تو ہر جمعے ان صورتوں کو دوبارہ سے دہرانے کا، تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں کچھ ایسے اسباق موجود ہیں جن کو ہر ہفتے دہرانے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اس کے ترجمے کو دیکھیں گے، پڑھیں گے تو وہ سبق ہمیں یاد آئیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے اور ناکام ہونے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بتلایا ہے کہ جو رب اس دنیا کو بنا سکتا ہے وہ رب جنت اور جہنم بھی بنا سکتا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتاک، کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث و خبر الغاشیہ، ڈھانپ لینے والی کی، چھا جانے والی کی۔ وہ قیامت جو آئے گی اور چھا جائے گی۔ غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کئی نام ہیں قیامت کے، جن ناموں میں الغاشیہ بھی ہے، الحاقہ، القارعہ، الصاخہ، الطامۃ الکبریٰ، یہ سارے قیامت کے نام ہیں۔ اس کی مختلف کیفیتوں اور ہولناکیوں کی حساب سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ تو الغاشیہ کا معنی چھا جانے والی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بیماری آئی اور چھا گئی، فلاں آیا کرکٹ کا کھلاڑی اور گراؤنڈ میں چھا گیا وہ، تو قیامت بھی اس قدر چھا جائے گی، اس قدر چھائے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم اس دن سے کیوں نہیں ڈرتے جو اس قدر چھائے گا کہ ولدان شیبا، چھوٹا دودھ پیتا بچہ وہ بھی اس دن کی ہولناکی سے بوڑھا ہو جائے گا۔ دودھ پیتا بچہ ہو نا گھر میں، اس پر کوئی حالات کی تبدیلی اثر انداز نہیں ہوتی۔ گھر میں کوئی فوت ہوا ہے، کوئی خوشی ہے، غمی ہے، جو مرضی ہے اس کو اس کی خوراک مل جائے وہ سکون سے ہے۔ لیکن قیامت اس قدر شدید ہوگی، اس کا چھا جانا، اس کی تکلیفیں، اس کی ہولناکی کہ اس دودھ پیتے بچے پر بھی اثر انداز ہوگی اور اسے بھی بوڑھا کر کے رکھ دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تکلیفوں سے محفوظ فرمائیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے یومئذ اس دن خاشعہ، ذلیل ہوں گے، کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے چہروں کو اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ میرے سارے معاملات کو درست کر دے، واجرنا من خزی الدنیا، اللہ دنیا کی رسوائی سے بچا لے، وعذاب الآخرہ اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن جن کے چہرے ذلیل ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، وہ عمل کر کر کے تھک جانے والے ہوں گے۔ عامل عربی زبان میں مزدور کو کہتے ہیں، مزدوریاں کر کر کے، محنتیں کر کر کے، اور ناصبہ تھکا ہوا مزدور کہ اتنے کام کیے اب اس کی تھکاوٹ کے آثار چہرے سے نظر آ رہے ہیں، اس کو ناصب کہتے ہیں۔ ناصب اصل پیشانی کو کہتے ہیں۔ تو وہ عمل کر کر کے تھک جانے والے، یہ دونوں طرح کے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے آخرت کے لیے کوئی عمل ہی نہیں کیا، دنیا کی ساری محنت ان کی دنیا کے لیے تھی، دنیا کمانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں عہدے حاصل کرنے کے لیے۔ تو دنیا کی محنتیں دنیا کے لیے تھیں تو دنیا میں رہ گئیں، آخرت کے دن آخرت کے لیے کیا کچھ نہیں تھا تو ذلیل ہوں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے آخرت کے لیے محنتیں تو کیں، لیکن وہ محنت ان کی اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق نہیں تھی، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھی، تو عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن جائیں گے جہنم میں۔ اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن وہ رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، وہ کئی ہسپتال انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، بہت نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، عقیدے میں شرک ہے، بگاڑ ہے، تو وہ جائیں گے جہنم میں۔ اسی طرح کئی کلمہ پڑھنے کے بعد جو انسان شرک کرتے ہیں، بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں اور چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایسے سب بندوں کے اعمال قیامت کے دن ضائع ہو جائیں گے۔ نیکی کی قبولیت کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر پختہ ہو، کامل مومن ہو، اور پھر
عمل کرنے کے وقت نیت جو ہو وہ رب کو راضی کرنے کی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیت رب کی رضا کی ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو، تو پھر جو ہے نا وہ عمل اس کا قابل قبول ہوگا، ورنہ وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مردود کر دیا جائے گا۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، لیکن تصلی نارا حامیہ، انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تسقا، تصلی نارا حامیہ، داخل ہوں گے وہ آگ میں، حامیہ بھڑکتی ہوئی، تسقا انہیں پلایا جائے گا، من عین ایک چشمے سے، آنیہ جو کھولتا ہوا ہوگا، کھولتا ہوا پانی۔ جب جہنم میں جائیں گے پیاس سے ہلکان ہوں گے، پانی مانگیں گے تو جہنم سے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس قدر وہ پانی گرم ہوگا کہ جہنمی کے چہرے کے قریب کیا جائے گا تو چہرے کا گوشت پگھل کر اسی پیالے میں گر جائے گا۔ اعاذنا اللہ منہ۔ لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا، الا من ضریع، مگر کانٹوں والا درخت، زہریلے کانٹے جو جہنم میں درخت اگے گا وہ کھائیں گے۔ اور ضریع تھوہر کے درخت کو کہتے ہیں، بعض نے کانٹوں زہریلے کانٹے اس کا ترجمہ کیا ہے، بعض نے زقوم کا درخت، تھوہر کا درخت۔ یہ تو دنیا میں ہے نا، اس کو جانور بھی نہیں کھاتے، اور یہ دنیا کا ہے درخت۔ وہ قیامت کے دن جس کو جہنمیوں کی خوراک بنایا جائے گا وہ جہنم سے اگے گا، اس کا پانی جو لگے گا وہ دنیا کا پانی نہیں ہوگا، وہ جہنمیوں کی پیپ اسے لگے گی، اس سے وہ پروان چڑھے گا اور بڑھے گا، اور جہنمیوں کو وہ بطور خوراک کھلایا جائے گا۔ وہ خوشی سے نہیں کھائیں گے تو فرشتے ان کے منہ میں وہ ٹھوس دیں گے کہ تم دنیا میں حرام کھاتے تھے، اللہ رب العالمین کی بغاوتیں کرتے تھے، اب یہ کھاؤ۔ لیس لہم طعام، نہیں ہوگا کھانا، الا من ضریع، مگر سوائے اس زہریلے کانٹوں کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ لا یسمن، نہ وہ موٹا کرے گا وہ کھانا، ولا یغنی، اور نہ کام آئے گا، من جوع، بھوک سے، نہ بھوک مٹائے گا نہ موٹا کرے گا۔ کھانے کے یہی دو فائدے ہوتے ہیں، ایک انسان کو صحت ملتی ہے، موٹا تازہ ہوتا ہے بندہ، اور دوسرا بھوک مٹتی ہے۔ اس جہنم کے کھانے کے دونوں فائدے نہیں ہوں گے، نہ پانی پینے سے پیاس بجھے گی، نہ یہ کھانے سے ان کی بھوک مٹے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، جہنم میں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ جہنم میں کیا خوراک ہوگی، کون سے لوگ جائیں گے جہنم میں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر کیا۔ وجوہ ان کی اس قیامت کے دن، الغاشیہ جو چھا جانے والی قیامت آئے گی نا، وجوہ ان کچھ چہرے اس دن ایسے بھی ہوں گے، ناعمہ جو نعمتوں والے ہوں گے، جو خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر وہ راضی ہوں گے، کیونکہ دنیا میں جو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی، محنت کی، اس کوشش کا جب ثمر اور نتیجہ وہ دیکھیں گے تو راضی ہو جائیں گے۔ جس طرح دنیا میں ایک انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کا جب پھل اسے آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، ساری تھکاوٹیں اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ ایک طالب علم سارا سال محنت کرتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے، اور وہ راتوں کو جاگتا ہے، امتحان کی تیاری کرتا ہے، جب امتحان میں اس کے اچھے نمبر آئیں اور اس کو تقریب میں سٹیج پر بلا کر انعام دیا جائے تو سارے سال کی محنت کی تھکاوٹ اس کی اس وقت اتر جاتی ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ لو، یہ آپ کا انعام ہے، چاہے وہ انعام اس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو، لیکن وہ جو وقت ہوتا ہے سب کے سامنے اسے جب بلا کر وہ پروٹوکول، وہ ایوارڈ اسے دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے اور اس ادارے کی طرف سے، اس کمپنی کی طرف سے تمہارا انعام ہے، تو اس کی سارے سال کی تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں۔ اسی طرح جنت میں اللہ رب العالمین جنت میں پروگرام اور تقریب منعقد کر کے جنتی اپنے بندے کو سب کچھ دے کر پھر فرمائیں گے ان ھذا کان لکم جزاء، میرے بندے یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے۔ تو پھر اس وقت وہ جو وقت ہوگا انسان کی ساری دنیا کی تھکاوٹوں کو وہ اتار کر رکھ دے گا۔ یہ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتا رہا، یہ صدقات و خیرات کرتا رہا، اللہ کی فرما برداری کرتا رہا، حرام کو منہ نہیں لگایا اس نے، تو پھر یہ بندہ غربتوں میں زندگی بسر کرنے والا، ساری زندگی دکھ، مصیبت، پریشانیاں، بیماریاں آئیں لیکن کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی بغاوتیں نہیں کی۔ جب جنت میں جائے گا تو لسعیہا راضیہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اس نے کوششیں کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثمر دیں گے کہ اسے دیکھ کر یہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کیفیت، یہ مقام نصیب فرمائے قیامت کے دن، اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت عطا فرمائے۔ پھر آگے اس جنت میں کیا ہوگا؟
فرمایا فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا جنت میں ہوگا، عالیہ بہت بلند۔ جنت جو ہے وہ ایک بہت بڑی سلطنت کا نام ہے، بہت بڑی، انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی وہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی۔ سب سے آخری جنتی جو ہوگا نا، کم درجے کا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی، اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی، اتنی بڑی جنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اور اس دنیا جیسی 10 دنیا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت اس کو ملے گی جو سب سے چھوٹا جنتی، آخری درجے کا جنتی، جو اتنی بہت بڑی سلطنت کا نام ہے جنت۔ اس میں کیا ہوگا؟ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنے گے وہ اس جنت میں کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ بات، کوئی غیبتیں، کوئی گانے، کوئی فلمیں، ڈرامے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوگی وہاں پر صرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی، سبحان اللہ کی صدائیں ہوگی، لا الہ الا اللہ، اللہ کی حمد و ثنا ہوگی ہے۔ اور ساتھ میں کوئی دنیا میں ہوتا ہے نا جتنا مرضی آرام دہ بندہ گھر بنا لے، سکون کی جگہ بنا لے، لیکن قریب میں کہیں سے کوئی گانے کی آواز آتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی آواز آتی ہے، گالیوں کی آوازیں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو جنت دیں گے سکون کی ایسی جگہ ہوگی کہ وہاں پر تمہارے قریب میں، تمہارے ہمسائے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں لغو باتیں سنائے۔ تو لغو باتیں وہاں جنت میں سننے کے لیے بھی نہیں ملیں گی، تو لغو باتیں کہنے والے، لغو باتیں کرنے والے، لغو سے محبت کرنے والے، گانوں سے محبت کرنے والے، فلموں سے محبت کرنے والے، فلمیں بنانے والے، دیکھنے والے ہیں، وہ کہاں جائیں گے جنت میں؟ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہوگا، جاریہ بہنے والا، جو ہمیشہ بہہ رہا ہوگا، فیہا اس جنت میں سرر مسندیں ہوگی، مرفوعہ بلند، بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے، لیٹنے کے لیے مسندیں ہوں گی بلند، واکواب موضوعہ، اور پیالے ہوں گے ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے، جن میں کچھ دودھ بھرا ہوا، کچھ میں پانی، کچھ میں شہد، کچھ میں شراب، تو وہ ترتیب کے ساتھ رکھے ہوں گے۔ اور سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پیالے اٹھا کر خادم ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، وہ ایسے لگیں گے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، کہ وہ چاندی کے اور شیشے کے بنائے ہوئے پیالے اٹھا کر گھوم رہے ہوں گے جنت کے خادم، وہ ایسے لگیں گے جیسے آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، اس طرح ستاروں کی طرح وہ چمک رہے ہوں گے۔ جنتی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مسندوں پر ٹیک لگا کر اپنی حوروں کے ساتھ، اور شراب کے اور دودھ کے اور شہد کے پیالے جام بھرے ہوئے، وہ جنت کے خادم وہ چکر لگا رہے ہیں، جون سا چاہیے وہ خادم آ جائے گا۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے مصفوفہ صفوں میں بچھے ہوئے ہوں گے، لگے ہوئے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مسندیں اور قالین مبثوثہ بچھا کر رکھی ہوئی ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں جنت کی نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں تمہارے عقل میں یہ بات نہ آ جائے کہ ابھی یہ کیسے ہوگی جنت، کس نے بنائی، اتنی بڑی تو آخری جنتی کو ملے گی، پہلے والوں کو تو اس سے بڑی ہوگی نا، تو وہ کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، یہ جہنم کیسے ہوگی۔ بعض لوگ عقل کا جب استعمال کرتے ہیں نا تو پھر وہ مار کھاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں جنت اور جہنم کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس رب کو تم جانتے ہو نا جس نے اس اونٹ کو بنایا، اس اونٹ کو دیکھو، افلا ينظرون، کیا پھر وہ دیکھتے نہیں، الى الابل اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کس طرح اس کو بنایا ہے، کتنی بڑی اس کی گردن، اس کی کوہان، اس کے لمبی لمبی اس کی ٹانگیں، اتنا بڑا مخلوق ہو کر پھر ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھ میں اس کی مہار دے دو، اس کے پیچھے فرما بردار بن کے چل رہا ہوتا ہے۔ جس رب نے یہ اونٹ بنایا ہے نا، وہ رب جنت بھی بنا سکتا ہے اور جہنم بھی بنا سکتا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، کئی فروفیت کس طرح بلند کر دیا ہے۔ جس رب نے اس آسمان کو بنایا ہے نا، وہ رب یہ جنت بھی بنا سکتا ہے، جہنم بھی بنا سکتا ہے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی بھی دے سکتا ہے اور تم سے سوال بھی کر سکتا ہے۔ جس رب نے اس آسمان کو اونچا کر دیا کہ تمہاری پہنچ سے بھی دور ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیف نصبت، کیسے ہم نے ان کو گاڑ دیا ہے۔ جس رب نے یہ پہاڑ بنائے ہیں نا، وہ رب جنت جہنم بھی بنا سکتا ہے۔ سارا نظام جس نے چلایا ہے وہ اگلا نظام بھی اس کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، اور اس زمین کی طرف نہیں دیکھتے، کیف سطحت، کیسے ہم نے اس کو بچھا دیا ہے۔ تو یہ کام جو رب کر سکتا ہے وہ رب جنت جہنم بھی بنا سکتا ہے۔ فذکر، اے میرے نبی پس آپ ان کو نصیحت کرتے رہے، انما بے شک انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، زبردستی دین کی طرف لانا یہ آپ کی ذمہ داری
نہیں ہے، لستا نہیں ہے آپ علیہم ان پر بمسیطر کوئی داروغہ، کوئی آپ داروغے نہیں ان پر کہ زبردستی مار کر ان کو دیندار بنانا ہے، یہ تو ہم نے بھی نہیں کیا۔ ہر کسی کو اختیار دیا ہے کہ وہ آئے فرما بردار بنے، لیکن اللہ رب العالمین نے سب کو عقل دی ہے، ہر انسان کو عقل دی، فہم دیا، شعور دیا، اور پھر ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے راستے کھول دیے، پیغمبر بھی بھیج دیے، قرآن بھی بھیج دیا، اور کئی دفعہ وہ ہدایت، وہ اس کے دل میں ہدایت کی کرن پھوٹتی بھی ہے۔ کوئی انسان مان لے تو اس کا فائدہ ہے، جو نہ مانے نا، ہدایت کئی دفعہ آئے اس کے پاس، آنکھیں کھلیں اس کی، پتہ چلے، دل میں بات آئے کہ یہی حق ہے، لیکن وہ اس اپنی ہدایت کو دبا دے، نہ مانے، اپنی برادری کی مجبوریوں کی وجہ سے، اپنی دنیا کی ترقی میں رکاوٹ آنے کی وجہ سے وہ اس ہدایت کو قبول ہی نہ کرے، تو پھر زبردستی نہیں ہے کسی پر۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی ان پر داروغہ نہیں، زبردستی کرنے والے نہیں، الا مگر من وہ بندہ تولا جو منہ موڑ جائے گا، اس نصیحت سے منہ موڑے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، تو ان قریب عذاب دے گا ان کو اللہ، عذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب۔ ان الینا، بے شک ہماری طرف، ایابہم ان کا لوٹنا ہے۔ یہ جہاں تک بھاگتے ہیں نا بھاگ لیں، کہاں تک بھاگیں گے؟ مرنے کے بعد آنا تو ہماری طرف ہے نا۔ جس طرح دنیا میں کوئی کہے نا، بڑا ادارے کا بڑا کہے یا باپ کہے اپنے بیٹے کو، یا کوئی بادشاہ کہے کہ ان کو ہم نے مہلت اور ڈھیل دی ہے، جہاں تک بھاگتے ہیں بھاگ لیں۔ کہاں بھاگیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہاں جائیں گے؟ مجھے چھوڑ کر، میرے در کو چھوڑ کر کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر میرے اس زمین کو چھوڑ کر کہیں بھاگنا چاہتے ہو نا تو بھاگ کر دکھاؤ، بھاگ سکتے ہو؟ تو انسان کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ ان الینا ایابہم، آخر کار ان کی آخر جو ہونے والی ہے وہ ہماری طرف ہے، ہماری طرف ہی آئیں گے یہ۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا۔ یہ آج نصیحت پر عمل کریں گے، مان لیں گے تو ان کا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے تو پھر کہاں تک بھاگ لیں گے، کتنی عیاشیاں کر لیں گے، کتنی بدماشیاں کر لیں گے، کتنی نافرمانیاں کر لیں گے، موت تک نا۔ اس کے بعد تو ہماری طرف آنا ہے، پھر ہم ان سے حساب لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی آسان حساب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں، صرف دکھا دیں گے میرے بندے یہ تیرے گناہ ہے، یہ تیری نیکی ہے، تو نے کی ہے؟ بندہ کہے گا ہاں اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جا میں نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا ہے تجھے۔ یہ آسان حساب ہے۔ تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔